امریکہ اس سب کو تباہ کر دے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں پاکستانی قیادت کے اتنا قریب آ رہا ہے. ساری دھمکی بھی لگا دی کہ 2-3 دن کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نہیں کیا تو پھر نیتن یاہو جو بھی کرے گا اس کو کھلی چھوٹ ہے. یہ میٹنگ کی جا رہی ہے. تو امریکی مفادات یہ تھے. پاکستان کی قیادت جو ہے اس نے اس پر سائن کیے تھے. پہلے تو تھوڑا ٹائم ان کو لگا ہوش میں آتے ہوئے. اس معاہدے میں یہ پوائنٹس تھے ہی نہیں جو ہم سے ڈسکس کیے گئے. یہ تو نئے پوائنٹس لگتے ہیں. اب 20 نکات میں سے 12 نکات پبلک کیے گئے. باقی 8 نکات جو ہیں وہ پبلک ہی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. ناظرین اکرام، میں محسن شہزاد مغل اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امن منصوبہ جو پیش کیا ہے، 20 نکاتی جو غزہ پلان دیا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان ان چند اسلامی ممالک میں سے ہے جو اس معاہدے کے اوپر سائن کر کے آیا ہوا ہے. یعنی کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو پورے پاکستان کے لوگ بڑے سرپرائز تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی اور وہ کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں پاکستانی قیادت کے اتنا قریب آ رہا ہے. اور وہ ریسنٹلی اس نے فیلڈ مارشل صاحب سے پہلے بھی ملاقات کی، اب دوبارہ ملاقات کی. یہ ساری چہم گوئیاں جو ہو رہی تھی، جو قیاس سرائیاں ہو رہی تھی، اس کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا. یعنی کہ ہمیں پاکستانیوں کو ان ساری چیزوں کا جواب جو ہے وہ اس معاہدے کی صورت میں مل گیا کہ جو منصوبہ پیش ہوا جس پر پاکستان نے سائن کر دی ہے نا، وہ جو ایجنڈا جاری کیا گیا تھا نا کہ امریکی مفادات کی خاطر یہ میٹنگ کی جا رہی ہے، تو امریکی مفادات یہ تھے. تو ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی قیادت جو ہے اس نے اس پر سائن کیے تھے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان کے اندر سے ریئیکشن آنا شروع ہوا، مطلب جب پاکستان کے مذہبی رہنماؤں نے، پہلے تو تھوڑا ٹائم ان کو لگا ہوش میں آتے ہوئے. پہلے فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا، پھر TLP نے بیان دے دیا، پھر حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے، انہوں نے بڑا سخت اس پہ ریئیکشن دیا. تو یہ سارے ریئیکشن جب آئے، جب پاکستان کی عوام نے اس پر بات کرنا شروع کی، ٹویٹر پر ٹرینڈز بنے، تو پھر اس کے بعد ہوا بدلنے لگ گئی. پھر اسحاق ڈار صاحب ہمیں یہ کہتے بھی نظر آئے کہ اصل میں یہ اس معاہدے میں یہ پوائنٹس تھے ہی نہیں جو ہم سے ڈسکس کیے گئے. یہ تو نئے پوائنٹس لگتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو میں یہ جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اس کے 20 نکات ہیں کیا، اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. اور دوسرا ناظرین کرام، اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے. خبر کچھ اس طرح ہے کہ حماس کو 2 سے 3 دن کا ٹائم دیا تھا ٹرمپ نے کہ 2-3 دن میں دے رہا ہوں حماس کو، حماس اس معاہدے پر آ جائے. ٹرمپ نے ایسے تھوپ دیا. ایک ہوتا ہے اس میں حماس تو ایک فریق ہے، آپ اس فریق کو بلاتے ہو کہ آگے بات چیت کرو، دونوں بیٹھ کے بات چیت کرو، اپنے مذاکرات کر کے پھر نکات لکھو. ایک جانب تو ٹرمپ نے خود ہی یہ سارے نکات بھی خود لکھے، اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتن یاہو کو ساتھ میں لایا، خود سارا کچھ کیا، حماس کو پوچھا بھی نہیں، اناؤنس کر دیا اور ساری دھمکی بھی لگا دی کہ 2-3 دن کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نہیں کیا تو پھر نیتن یاہو جو بھی کرے گا اس کو کھلی چھوٹ ہے. پھر میں اس کو ویٹو پاور دے رہا ہوں، یہ جو کچھ مرضی کرتا رہے. اس کو اوکے نہ کیا آپ نے تو پھر آپ کے خلاف یہ جو کاروائی کرے گا الٹا میں اس کو سپورٹ کروں گا. ٹرمپ صاحب نے یہ دھمکی دی تھی. لیکن اس کے اوپر حماس نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ امن منصوبے کے بارے میں آپ کو صحیح تفصیلات بتا دوں. نہیں کہ اس منصوبے پہ تنقید کیوں کی گئی، کیا وجہ بنی کہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو یہ لگنے لگ گیا کہ وہ فیصلہ غلط کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء کرام ہیں یا پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے یا پاکستان کی جو عام شہری ہیں، سب نے اس پر تنقید کیوں کی، کیا وجہ ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں جو اس پہ سائن کر چکے تھے، جیسے قطر ہے، اب قطر اور مصر، اس کے بعد تیسرا ملک جو ہے اس میں ترکی ہے. یہ تینوں حماس کے ساتھ امریکہ کے بہاف پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، مطلب مذاکرات بھی کر رہے ہیں. یہ تینوں اس کے فرنٹ مین ہیں. پاکستان سے بھی پہلے پاکستان 4تھے نمبر پہ آتا ہے. اس 8 رکنی جو ممالک کی لسٹ ہے اس میں پاکستان 4تھے نمبر پہ آتا ہے. جو پہلے 3 ممالک ہیں نا، ان میں جو قطر ہے، جس کے بارے میں ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو قطر پہ حملہ کرے گا اس نے میرے پہ حملہ کیا. اور یہی وجہ کہ ٹرمپ نے چونکہ ان سے کام لینا تھا، جیسے پاکستانیوں سے کام لینا تھا، تو پھر نیتن یاہو نے جا کے قطر والوں سے معافی بھی مانگی کہ میں نے آپ پہ حملہ کیا تھا، مجھے معاف کر دیں. اوپر سے ٹرمپ نے جیسے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے میری تعریف کی ہے تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کیونکہ وہ بڑی اہم شخصیت ہے. اس طرح انہوں نے قطر کے بارے میں یہ بیان دیا ہے ریسنٹلی کہ اگر قطر پہ جو حملہ کرے گا وہ امریکہ پہ حملہ کرے گا، کیونکہ اس نے کام لینا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ ہمیشہ سے مفاد پرست رہا ہے. جب اس کو کسی سے مفاد ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو وہ اس کے تعلقات بھی اچھے کر لیتا ہے، تعلقات استوار بھی کرتا ہے، اس کو فائدے بھی دیتا ہے، پھر اس کی عزت بھی کرتا ہے، ان کو تعریفیں بھی کرتا ہے، ان کو ریڈ کارپٹ استقبال بھی کیے جاتے ہیں. پھر یہ سارا کچھ پھر تب ہوتا ہے جب کوئی مفاد اٹیچ ہوتا ہے. تو اب قطر نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ اس معاہدے کے اندر، اس منصوبے کے اندر جو پوائنٹس ہیں ابھی ان پر مذاکرات ہونے چاہیے. یعنی کہ جو مسلم ممالک جو اس پہ اگری ہو چکے تھے، اب جو سارے پوائنٹس جب سامنے آئے ہیں، اس کے بعد جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ تو وہ پوائنٹس ہی نہیں ہیں جو ہمیں بتائے گئے تھے، اس میں مطلب چینجنگ کی گئی ہے، اس پہ بھی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، ہم بات کریں گے ابھی. اسی طرح قطر نے بھی کہا کہ یہ جو پوائنٹس اس میں لکھے گئے ہیں اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے، یہ فائنل نہیں ہے. تو اب ناظرین اس میں پوائنٹس تھے کیا. پہلی بات تو یہ کہ اس کے 20 نکات جاری کیے گئے، کسی جگہ پہ 21 مینشن کیے گئے، کسی جگہ پہ 20. اب 20 نکات میں سے 12 نکات پبلک کیے گئے.
باقی 8 نکات جو ہیں وہ پبلک ہی نہیں ہیں، مطلب وہ اندر چھپا کے رکھے گئے ہیں، کانفیڈینشیل ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا باتیں ہیں، اب اللہ جانے وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ یقیناً پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ ان میٹنگز میں بیٹھتے رہے ہیں، جو لگاتار میٹنگز ہوئی ہیں اس سلسلے میں وہاں پہ واشنگٹن کے اندر۔ تو اب ناظرین کرام جو 12 نکات جاری کیے گئے اس میں جو میجر نکات ہے نا، پہلا نقطہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر امن بحال کیا جائے گا، غزہ کے اندر جو قتل و غارت کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اسرائیلی جو آرمی ہے وہ وہاں سے انخلا کرے گی، تو ان کے لوگ جیلوں میں قید ہیں، جو ان کے قیدی ہیں، اسرائیل ان سب کو رہا کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ ایک یہاں پر ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی جائے گی جو غزہ کے اندر حکومتی معاملات کو دیکھے گی، اور ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ غزہ کے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی، جس میں انٹرنیشنل لیول کے کچھ ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ حکومت بنائی جائے گی۔ اس حکومت کے اوپر ایک پیس اوور بورڈ بنایا جائے گا، اس بورڈ کے چیئرمین کون ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ اب ٹرمپ صاحب خود ہی سارا میکنزم بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی چیئرمین نامزد کر رہے ہیں کہ وہ اس کے چیئرمین بھی خود ہوں گے۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے اس کو وہ ہوں گے، اس کے علاوہ یو کے ایک سابق پریزیڈنٹ ہیں جو کہ ٹونی بلیئر، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اس پیس بورڈ میں۔ تو ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی جائے گی، اس کے اوپر پیس بورڈ ہوگا۔ ایک غزہ کے اندر جو ہے امن بحال کیا جائے گا، قتل و غارت ختم کر دی جائے گی، فوج انخلا کر لے گی اسرائیل کا۔ یہ 4-5 میجر پوائنٹس ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ جو حماس ہے اس کو نہتا کرنا پڑے گا، اس کو مسلح ہونے سے روکنا پڑے گا۔ ان کے جو جتنے بھی ہتھیار ہیں، جتنا بھی ان کا ڈیفینس کا سسٹم انہوں نے بنا رکھا ہے، امریکہ اس سب کو تباہ کر دے گا۔ یعنی کہ حماس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، حماس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ٹرمپ صاحب کے الفاظ ہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس لیے اس کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ ہتھیار ڈال دے، حماس اپنا وجود ختم کر دے، پھر وہاں پہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی، پھر وہاں کے اوپر وہاں کی سیکیورٹی کے لیے ایک پولیس بنائی جائے گی، وہاں کی سیکیورٹی کے لیے نئی فوج بنائی جائے گی، اور وہ فوج کے جو فوجی ہیں وہ مختلف مسلم ممالک سے لیے جائیں گے، مطلب پاکستان کے کچھ فوجی وہاں چلے جائیں گے، کچھ قطر کے چلے جائیں گے، کچھ اور ملکوں سے چلے جائیں گے، پھر اس کو ٹیکنوکریٹ حکومت چلائے گی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کے اوپر ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوں گے، مطلب یہی سمجھ لیں کہ جیسے جو فلسطین ہے یہ اب انڈائریکٹلی امریکہ کی حکومت کے انڈر آ جائے گا، مطلب ٹرمپ صاحب بھی چلائیں گے۔ وہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے وہ محتاج کس کی ہوگی؟ پیس بورڈ کی، پیس بورڈ کے چیئرمین ٹرمپ۔ ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب یہ سارے نکات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اب اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں اور اس پہ بات کریں تو نظر سب سے پہلا ایشو ہے کریڈیبلٹی کا۔ تو اصل دہشت گرد کون ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، ٹرمپ نے صرف حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اس کو کلین چٹ دے دی۔ یہ ٹرمپ کی منافقت ہے، اس منافقت کو انشاءاللہ جو امن کا دعوے دار بنا ہوا ہے ٹرمپ کہ میں بہت بڑا پیس ایمبیسڈر ہوں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جہاں پر اس کی منافقت کو بے نقاب کروں گا کہ اس شخص نے کہاں کہاں پر انتشار پیدا کروائے، امن کا نام لے کر کہاں کہاں انتشار پیدا کیے۔ جو یہ ٹرمپ صاحب ہیں ان کی کریڈیبلٹی کا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ اس کا سب سے پہلی بات تو کہ یہ شخص ایک تو اینٹی مسلم ہے، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے، یہ مسلمانوں کے بڑا خلاف ہے یہ شخص۔ تو یہ ہمیشہ جیسے ایران کے بارے میں اس شخص کے الفاظ ہیں کہ ایران پوری دنیا میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، حماس ایک مسلمانوں کی تنظیم ہے جس کے بارے میں کہتا ہے حماس دہشت گرد تنظیم ہے۔ تو یہ سارے جو دہشت گردی کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑتا ہے ٹرمپ، اس کے آپ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ اندر سے ایک جو ہے نا نظریاتی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بندہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ سیکنڈ چیز آپ یہ خیال میں رکھیں کہ یہ بندہ جو امن کا بڑا دعوے دار بنا ہوا ہے، امن کا امبیسڈر بنا ہوا ہے، پیس ایمبیسڈر، انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر، کہ میں نے امن قائم کیا ہر جگہ پہ، سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، اس نے UN کو بھی بائی پاس کیا، سب کچھ بائی پاس کیا، اب آل ان آل پوری دنیا جیسے چلا ہی یہ شخص رہا ہے۔ اس کے آپ اگر بیانات اٹھا کے دکھائیں دیکھیں تو مطلب پچھلی دفعہ بھی یہ حکومت کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ اس شخص کے خطابات، اس کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی بہت زیادہ سیلف اوبسیس شخص ہے کہ اپنی تعریفیں ہی ہر وقت کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں پوری دنیا کے اندر 7 جنگیں میں نے رکوا دیں، 7 ممالک کی جنگیں تھیں، 7 مہینوں میں نے 7 جنگیں رکوا دیں، اور UN نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب یہ جو منصوبہ پیش کیا گیا اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کی کسی بھی شک کو شامل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن کے کسی فیصلے کو شامل کیا گیا۔ یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزوں کے پوائنٹس بنانے سے پہلے ان کو یونائٹڈ نیشن کے فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کے بارے میں کیا کیا فیصلے دیے ہیں، وہ سب اس میں ایڈ کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی نہیں کیے گئے، اور UN کو بائی پاس کیا گیا کہ UN بس ایک علامتی ادارہ ہے، حالانکہ اس کو USA نے خود بنایا۔ تو اب ٹرمپ صاحب ان سب چیزوں کو بائی پاس کر کے یہ شخص امن کا اب ایمبیسڈر بن گیا ہوا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے اندر جنگیں لگوانے والا شخص یہ ہے،
جو وہاں پہ 65,000 فلسطینی قتل ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ جو اسرائیل ہے، اس کا ناجائز باپ کون ہے؟ امریکہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ۔ نیتن یاہو نے بھی یہ بات کی ہے کہ امریکی جتنے بھی آج تک پریزیڈنٹ آئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سب سے اچھے اور واحد وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ بات نیتن یاہو بھی کرتا ہے۔ تو ایک چیز اس سے واضح ہونی چاہیے کہ یہ نہ کوئی امن کا داعی ہے، یہ شخص، یہ صرف جھوٹا ہے، اس کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ شخص جو ہے وہ بہت بڑا اینٹی مسلم ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اندر میں امن قائم کروں گا، مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، اب مسلمان جتنے ممالک ہیں ان کو اپنے قریب کر کے ان سے کام لے کے سب کو فارغ کروا دے گا یہ شخص۔ تیسرا، یہ شخص پرو اسرائیل ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ اس شخص کی تعریف میں یاد رکھیں۔ بیسک میں یہ اینٹی مسلم ہے، اینٹی پیس ہے، یہ پیس کا صرف لبادہ اڑا گیا ہے۔ دوسرا، یہ پرو اسرائیل ہے۔ اب یہ چیز ایک اور دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل خود یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ امریکہ، اور امریکہ کہ جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے ہیں سب سے اچھا ہمارا ان میں سے جس کا تعلق رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ بیک دیا کس کو؟ اسرائیل کو۔ مطلب جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ریزولوشن پیش کی گئی UN کے اندر کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اسرائیل کو روکا جائے، تو ہمیشہ کس نے بیک اپ دیا؟ اسرائیل کو، ٹرمپ نے دیا۔ مطلب جتنی بھی قتل و غارت ہوئی، اگر یہ شخص قتل و غارت رکوانا چاہتا تھا، امن قائم کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ ہی کیوں کیا؟ اس نے اسرائیل کے خلاف جب بھی ریزولوشن پیش کی گئی اس کو ویٹو کیوں کیا؟ یہ شخص خود اسرائیل کا سپورٹر اور حامی ہے، اور ان کا نجائز باپ ہے، جو امریکہ ان کا نجائز باپ ہے۔ یہ واقعی یہ جو اسرائیل ہے نا، جیسے پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کا کوئی گلو باٹ ہوتا ہے، جو فرنٹ مین ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، جس کو کسی کے اوپر بھی بھونکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ امریکہ کا گلو باٹ ہے، اس کو کسی بھی ملک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جب مرضی، پیچھے سے بیک اپ دیتے ہیں۔ تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت تو تھی نہیں۔ اب اسرائیل کو بیک اپ دینے والا اسرائیل کا سب سے اچھا دوست ٹرمپ۔ اب ٹرمپ جو خود ایک فریق ہے، اگر ہم دیکھیں اس پورے معاہدے کے اندر ٹرمپ کا فلسطین کے ساتھ تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ٹرمپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ اسرائیل کے ساتھ۔ اب جو شخص خود اسرائیل کا حمایتی ہے، اسرائیل کے فریق میں شامل ہے، وہی شخص مذاکرات کروا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں فلسطینیوں کو اور ان کو اسرائیلیوں کو آمنے سامنے بٹھا کے مذاکرات کرواؤں گا۔ تو یہ کام تو کوئی نیوٹرل بندہ کرتا ہے، جو جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب اس شخص کا واضح تعلق پوری دنیا کے سامنے آیا ہے کہ یہ اسرائیل کا بڑا قریبی بندہ ہے، اور یہ شخص آ کر مذاکرات کروائے گا۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ ہمیشہ ون سائیڈڈ گیم کرے گا، اور اس منصوبے میں ہمیشہ ساری چیزیں ون سائیڈڈ ہے، صرف جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے اسرائیل کے حق میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ اسرائیل کی جیت ہے، اور اس پورے منصوبے کے اندر فلسطین کی آزاد ریاست کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ ہوگا بھی نہیں، ایسا ہوتا تو میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتا۔ یہ چیز کلیئر ہوگی، ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اس پورے منصوبے کے اندر فلسطین کو آزاد ریاست بنانے کا کوئی پوائنٹ شامل نہیں ہے، نہ ہی کوئی فیوچر میں ان کا پلان ہے۔ دوسری چیز، یہ ساری چیزیں جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ سارے اسرائیل کے حق میں ہیں، فلسطین کے حق میں کچھ نہیں ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو نکالا جائے، یہ مائنس حماس پروگرام ہے، سمجھیں۔ ایک چیز تو اس شخص کی کریڈیبلٹی ہو گئی، پہلا اس پہ ایشو جو ہے کہ اس شخص کی کریڈیبلٹی یہ نہیں ہے کہ یہ آ کے یہ امن معاہدہ کروائے، یہ کسی اور شخص کو کروانا چاہیے تھا جو نیوٹرل بندہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ بندہ ہی غلط ہے جو اصل کام کروا رہا ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پلان کی ہیں اور تیار کی ہیں۔ دوسرا، اس میں جو فریق دوم ہے، یعنی کہ ایک فریق اسرائیل ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ فلسطین ہے، یعنی کہ حماس ہے۔ اب حماس سے پوچھا ہی نہیں گیا، مطلب جب بھی آپ کوئی پنچایت لگاتے ہیں، جب آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ دونوں پارٹیز کو سنتے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں، دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا کے بات چیت کرواتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پوائنٹس لکھے جاتے ہیں کہ ان پوائنٹس پر صلح ہوگی، ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ طے پائے گا۔ اب آپ نے جو پوائنٹس لکھے، جو معاہدہ بنایا، وہ آپ نے صرف اسرائیل سے سنا، اور آپ خود اسرائیل کے حمایتی ہیں، اسی فریق کے میں شامل ہیں، اور آپ نے پھر وہ پوائنٹس بنا دیے۔ آپ نے حماس سے پوچھا ہی نہیں، نہ ان سے بات کی، نہ ان سے کوئی مشورہ لیا، الٹا آپ نے ان کو دھمکی دے دی کہ 2-3 دن ہے اس کے اندر اندر آ کے ایکسیپٹ کرو، نہیں کرو گے تو نیتن یاہو کو تم پہ چھوڑ دوں گا، پھر اس کو پوری میری طرف سے سپورٹ بھی ہے۔ مطلب یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہو سیدھی سیدھی، اس میں یہ کوئی امن قائم تو نہیں آپ کر رہے۔ اب اس میں جو آپ کو خبر میں دینے جا رہا ہوں حماس کے حوالے سے، وہ خبر سننے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو امن معاہدہ ہے یہ امن کی بجائے حقیقت میں ایک انتشار ہے، جو کہ بہت جلد پھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اگلے کچھ دنوں میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک تو نظر کرام فریق دوم کی بات نہیں سنی گئی، صرف ایک سائیڈڈ یہ ہو گیا، ایک کریڈیبلٹی کا ایشو ہو گیا۔ تیسرا مائنس حماس پروگرام ہے، اس میں ٹوٹل یہ مقصد صرف یہ ہے کہ حماس کو مائنس کر دیا جائے، بس حماس نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے، حماس کو غیر مسلح کر دو، حماس کا جو ہتھیار ہے وہ ختم کر دو، حماس تنظیم سرے سے ختم ہو جائے،
ان سے جان چھوٹ جائے تاکہ پھر غزہ کے اوپر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک حکومت جس کو کنٹرول یہ امریکہ کر رہا ہے، اور اب اس حکومت کے اندر جو اس کے اپنے لوگ ہیں، جو حماس، جو اس خطے کے محافظ ہیں، وہ بھی ختم ہو گئے اور وہ غیر مسلح ہو گئے۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے اگر اس پہ قبضہ کرنا ہے تو وہ کیسے کر لے گا، کتنی آسانی سے قبضہ کر لے گا۔ ایک تو یہ میجر پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حماس کو مینج کرنے کا مطلب یہ ہے۔ تیسری ناظرین کرام، اس میں یہ امن کا پلان دینے کی بجائے اور یہ غزہ کی تعمیر نو ہونے کی بجائے یہ ایک غلامی کا سسٹم ہے۔ مطلب آپ نے ایک علاقے کو، جو لوگ فلسطین جن کا حق تھا، جن کی زمین کے اوپر اسرائیل نے آ کے ڈاکہ ڈال کے قبضہ کیا، آپ نے اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ فلسطین کی آزاد ریاست کو آپ اس کو مان نہیں رہے، آپ نے الٹا فلسطین کو ایک ایسا خطہ بنا دیا جس کے اوپر آپ نے اپنی حکومت قائم کر لی اور اس خطے کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھ لیا۔ اس پورے جو پلان کے تحت یہی سامنے نکلتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کو غلام بنانے کا طریقہ کار ہے۔ اس میں نیتن یاہو کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ جس شخص نے 65,000 لوگوں کا قتل عام کیا ہو، جس کو عالمی عدالتوں نے جو ہے وہ قاتل ڈکلیئر کیا ہو، آپ نے اس میں اس کو کلین چٹ دے دی کہ یہ سارے معاملات میں نیتن یاہو ایک سائیڈ ہے اور وہ تیار ہو چکا ہے امن معاہدہ کرنے کے لیے، جنگ بندی کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ لیکن حماس دہشت گرد تنظیم ہے، اس کو مینج کرو۔ حماس کے اوپر آپ کا سٹیٹس قائم ہے، وہ دہشت گرد ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ قاتل نہیں ہے، اس کو آپ نے کلین چٹ دے دی اور یہاں سے آپ نے حماس کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت یہ چیزیں نکلتی ہیں ساری۔ دوسرا دیکھا، اگر ہم اس میں، وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو کوئی بھی اس میں کوئی ایسا نقطہ شامل نہیں ہے کہ اس کو آزاد ریاست سمجھا جائے گا۔ فلسطین کو جیسے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شاید فیوچر کے اندر اس کے بعد جب وہاں پہ امن قائم کر دیا جائے گا، تعمیر نو ہو جائے گی، وہاں ٹرمپ انویسٹمنٹ لے کے آئے گا، وہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے گا، معیشت بحال ہوگی، اس کے بعد جب بحال ہو جائے گا، جب دونوں خطے امن و امان قائم ہو جائے گا دونوں طرف، تو پھر شاید 2 ریاستی حل دے دیا جائے، پھر شاید فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا جائے، پھر آزاد ریاست کی بات بعد میں کی جائے گی۔ یعنی کہ میجر جو ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ کس وجہ سے سائن کر کے آگے ہو، یہاں تو وہاں کے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جا رہا ہے، پھر آپ سائن کر کے آؤ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید فیوچر کے اندر جا کے آزاد ریاست تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس پر بہت سارے تجزیہ کاروں نے، سینئر صحافیوں نے اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں کہ اگر تو مستقبل میں یہ بات ہوئی کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کو 2 ریاستی حقوق دے دیے جائیں، 2 ریاستی حل جو کہ UN کے اندر پہلے سے باتیں چل رہی تھیں، اگر وہ بھی مان لیا جائے، حالانکہ قائد اعظم صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ 2 قومی حل جو ہے یہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ صرف فلسطین کا حق تھا، اسرائیل نے آ کر ڈاکہ مارا، اسرائیل کو وہاں سے نکالا جائے۔ پاکستان کا جو میجر اس بارے میں جو قائد اعظم صاحب بات کر گئے تھے، اس کے مطابق تو یہ 2 ریاستی حل بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کیس آپ 2 ریاستی حل تسلیم کر لیتے ہیں کہ فیوچر میں اس کو الگ سے ریاست، آزاد ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کا دارالحکومت پھر جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے، یروشلم، جو کہ اس ٹائم اسرائیل کے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہونی چاہیے، اگر تو یہ آزاد ریاست ڈکلیئر کر دی جائے گی، تو اس میں تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ پھر انڈائریکٹلی، اب چونکہ وہ تو آلریڈی ریاست ڈکلیئر ہو چکی ہے، اسرائیل کو تو پوری دنیا ریاست مانتی ہے، وہ ملک ہے، اس کو جب آزاد ریاست ڈکلیئر کروایا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو پھر باقی سارے اسلامی ممالک کو کہا جائے گا کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرو۔ یعنی کہ اگر آپ نے ریاست فلسطین کو آزاد ڈکلیئر کروانا ہے تو اس میں نیتن یاہو کا فائدہ یہ ہے، وہ اس لیے چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، اس لیے وہ یہ معاہدہ بھی کر لے گا، اس لیے وہ 2 ریاستی حل بھی کر لے گا کہ بدلے میں پھر جب اگر آزاد ریاست اس کو ڈکلیئر کرنا ہے فلسطین کو، پھر یہ سارے مسلم ممالک آ کے مجھے بھی تسلیم کریں، پھر فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام ابھی تک کی اس کی اپڈیٹ ہے۔ جو حماس کے بارے میں آپ کو میں نے خبر دینی تھی وہ اس طرح ہے کہ حماس نے اس پر جواب دیا ہے، جو ٹرمپ نے ان کو دھمکی لگائی تھی کہ 2-3 دن کے اندر مجھے جواب دیں اور آ کے یہاں پہ بیٹھیں اور میرے ساتھ مذاکرات کریں، اس پہ سائن کریں، اوکے کریں اس کو، بس کوئی دوسری بات میں نے سننی ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ نے تو ایسے بات کی تھی نا۔ اب ٹرمپ کے بہاف کے اوپر قطر کے اندر مذاکرات چل رہے تھے حماس کے ساتھ، اس میں ترکش ڈیلیگیشن بھی تھے اور مصری لوگ بھی کچھ شامل ہیں جو حماس کو منا رہے ہیں کہ آپ یہ بات مان جاؤ۔ اس میں حماس نے کلیئر کٹ ایک بات کر دی ہے کہ ہم اس معاہدے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر تو قبول کرنا ہے تو اس میں پھر ہماری شرائط ہے۔ انہوں نے کہا جی جو مائنس حماس والا آپشن ہے نا کہ حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے، ان کا اسلحہ چھین لیا جائے، ان کو ہتھیار ختم کر دیے جائیں، اس کے اوپر بات چیت کی جائے، اس کو ختم کیا جائے ہمارے ساتھ، مطلب اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ نرمی لائی جائے، ہمیں غیر مسلح نہ کیا جائے، ہمارا اسلحہ ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز انہوں نے کہی، اگر تو امریکہ اس پہ ریڈی ہے پھر ہم اس پہ معاہدہ کر سکتے ہیں، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2-3 اور ڈیمانڈز کی ہیں کہ ایک تو یہ جو مائنس حماس والا پوائنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے،
دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر قتل نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے. مطلب ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ معاہدہ توڑ دیتا ہے. یہ پھر حماس کی جب لیڈرشپ جو ہے یہ جب نہتی ہو جائے گی, جب یہ مائنس حماس ہو جائے گا تو پھر تو یہ اسرائیلی چھوڑیں گے نہیں حماس کی لیڈرشپ کو, تو اس کی گارنٹی دی جائے. دوسرا اسرائیلی فوج کے انخلا کی گارنٹی دی جائے. پہلے ان کے فوج کو یہاں سے انخلا کروایا جائے, نکالا جائے, اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات چیت کر لیں گے. ایک تو انخلا کیا جائے, دوسرا حماس کے جو لیڈرشپ ہے اس کی زندگی کی گارنٹی دی جائے, تیسرا حماس کو جو ہے وہ مائنس نہ کیا جائے, حماس ویسے ہی رہے گا. پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے آپ سے بات چیت کریں گے, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. حماس نے بھی منہ توڑ جواب دے دیا. اب مجھے یہ بتائیں, حماس نے ایک قسم کا انکار ہی کر دیا نا. اب اس پہ ٹرمپ میرا نہیں خیال کیا کہ حماس کے خیال بیٹھے گا اور بات کرے گا. اب 2-3 دن بعد جب ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی, اب مجھے بتائیں کہ جب ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اور اب نیتن یاہو کے پاس کلین چٹ ہے اور اس کو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اگر حماس اب ان شرائط پہ نہ آیا تو تم جا کے جو مرضی کر لینا اور میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گا اور تم کسی چیز کے ذمہ دار بھی نہیں ہو, کھلی چھوٹ دے دی. اس میں تجزیہ کروں نے یہاں تک بھی کہا کہ شاید یہ پلان اس لیے بنایا گیا کہ نیتن یاہو چاہتا تھا کہ اس کو ایک کلین چٹ مل جائے تاکہ وہ ایک دفعہ بڑا آپریشن کرے اور فلسطینیوں کو بالکل ختم کر دے اور حماس کا خاتمہ ہی کر دے. تو اگر حماس اس پہ نہ مانا اور پھر امریکہ نے دوبارہ سے گو ہیڈ دے دیا اسرائیل کو, جیسے ایران کے معاملے میں دیا تھا, گو ہیڈ دے دے کہ جا کے جو مرضی کرو, تم حماس کو ختم کر دو, تو پھر جو نیتن یاہو ہے وہ ایک بڑا آپریشن کرے گا حماس کے خلاف اور ایک بڑے لیول پہ قتل و غارت کرے گا اور اس کا جواب دے بھی وہ پوری دنیا کو نہیں ہوگا. وہ اس کو کلین چٹ پہلے سے مل گئی ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے یہ امن کا منصوبہ یا انتشار کا ہے؟ اگر تو امن کا منصوبہ ہوتا تو دونوں پارٹیز کو بٹھا کر بات چیت کی جاتی. اور دوسرا, اگر نیتن یاہو اتنا ہی پرامن آدمی بن گیا ہے نا, وہاں پر جب امن کی باتیں چل رہی ہیں, جب جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں, تو اس وقت آج اس وقت بھی غزہ کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے, دھماکے کیے جا رہے ہیں, 36 لوگ شہید ہو چکے ہیں آج کی تاریخ میں. تو وہ اگر جنگ بندی کرنا چاہتا ہے, امن قائم کرنا چاہتا ہے نیتن یاہو, تو وہ پھر کیوں آج بھی وہاں پہ جنگی حالات بنا کے بیٹھا ہوا, وہاں پہ ابھی بھی دہشت گردی کیوں کر رہا ہے وہ؟ تو اصل دہشت گرد کون ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ٹرمپ نے صرف حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا, اس کو کلین چٹ دے دی. یہ ٹرمپ کی منافقت ہے. اس منافقت کو انشاءاللہ جو امن کا دعوے دار بنا ہوا ہے ٹرمپ کہ میں بہت بڑا پیس ایمبیسڈر ہوں, اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جہاں پر اس کی منافقت کو بے نقاب کروں گا کہ اس شخص نے کہاں کہاں پر انتشار پیدا کروائے, امن کا نام لے کر کہاں کہاں انتشار پیدا کیے, جیسے کہ ابھی امن کے نام پہ انتشار کرنے جا رہا ہے یہ شخص. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ اس منصوبے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.